إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے آواز جڑی گونجدی ہے نا گونجے نا، جو وہ چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کل
ہر طرف نفرت کی فضا عام ہے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ تھوڑا ہی رہن دو، تھوڑی جی کو کر دو، بات پھر بالکل ہی بند ہو جائے۔ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، اور محبتوں کا جو زمانہ تھا، جو دور تھا، وہ آج کل آہستہ آہستہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نفرتیں ہی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کی لڑائی اور جھگڑا کروا رہا ہے، کوئی دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کو آگ اور ہوا دے رہا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان دن بدن اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن جھگڑا، فساد، نفرت اور لڑائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ 7 صندوقوں میں بھر کے دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کے دفن کر دو نفرتیں۔ آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت، کہ انسان تو محبت کا بھوکا ہے، انسان تو محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ انسان کو محبت کی ضرورت ہے، نفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب انسان سے محبت کی جاتی ہے، انسان سے محبت کا رویہ اپنایا جاتا ہے، تو انسان ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو محبت جو ہے وہ مطلوب اور مقصود ہے، اور محبت جو ہے وہ ایک مومن کا شیوا ہے، ایک مومن کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے۔ اور جب کسی معاشرے کے اندر محبت عام ہو جاتی ہے، پیار کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اس معاشرے کے اندر پھر امن اور سلامتی قائم ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے کی، آپس میں شفقت کرنے کی، آپس میں پیار کرنے کی، ایک دوسرے سے محبت اور مودت کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، کہ ایک جسم اذا اشتکا منہ عضو، جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف کا شکار ہو جائے، اگر ایک حصے پر چوٹ لگ جائے، تو اس ایک حصے کو جو تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے سارے کا سارا جسم جو ہے وہ بیدار رہتا ہے۔ چوٹ ایک حصے پہ لگی ہے، لیکن چین اور بے چینی جو ہے وہ سارے جسم کو ہوتی ہے، اور پھر نیند بھی نہیں آتی۔ اگر پاؤں کی چھوٹی انگلی پر بھی انسان کو چوٹ لگ جائے، اور دانت پہ درد آ جائے، اور کان میں درد ہو، یہ جسم کا ایک حصہ ہے، اگر جسم کے ایک حصے پر درد شروع ہو جائے، مثلا کان کے اندر انسان کے درد شروع ہو جائے، درد تو صرف کان میں ہے، لیکن اس ایک حصے پر تکلیف آ جانے کی وجہ سے سارے کا سارا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اور سارے کا سارا جسم بیدار رہتا ہے، نیند نہیں آتی، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، جسم میں ہلچل مچ جاتی ہے، کپاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایک حصے پر تکلیف آئے تو سارے کا سارا جسم اسے کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے، کہ مومنین جو اللہ والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ اگر ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، تو ایک مومن پر جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کو سارے کے سارے مومن محسوس کرتے ہیں۔ درد ایک پر آیا ہے، تکلیف ایک مومن کو ہوتی ہے، مصیبت ایک کسی مسلمان پہ آئی ہے، لیکن اس مصیبت کا درد جو ہے وہ سارا محلہ اور سارا گاؤں اور سارا شہر اسے محسوس کرتا ہے۔ یہ مومنوں کی مثال ہے۔ اگر ہمارے کسی ہمسائے کو، ہمارے کسی محلے دار کو، ہمارے کسی گلی والے کو، ہمارے کسی رشتہ دار کو اگر تکلیف آئے،
اس کی تکلیف ہمیں بھی محسوس ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی مسلمان کا درد آپ بھی محسوس کریں۔ اور اقبال نے اس تقاضے کو بیان کرتے ہوئے کتنا ہی خوب شعر کہا، کیا ہی خوب شعر ہے۔ فرمایا اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ افغانستان کے اندر کابل ان کا دارالحکومت ہے۔ اقبال نے کہا کہ اگر افغانستان کے دارالحکومت کابل کے اندر رہنے والا مسلمان، اگر اس مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کانٹے کے چبھنے سے جو اسے درد اور تکلیف ہوتی ہے، یہاں ہندوستان اور پاکستان میں بیٹھا مسلمان بھی اسے محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، اگر اس کے اندر ایمان راسخ اور کامل ہے تو وہ اس درد اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے مثال مسلمانوں کی۔ تو مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی مصیبت میں اس کے کام آتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلم من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی۔ آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، ایمانی اخوت ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور فرمایا مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا، جب مصیبت آئے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے شانہ بشانہ چلتا ہے، اس کا بازو بنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ اور فرمایا جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس مسلمان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی مسلمان کی مدد کرنی ہے، اور مسلمان کی مدد کرنے سے اللہ آپ کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی نصرت کریں گے۔ اور مسلمان کی محبت، مسلمان سے پیار، مسلمان سے جو ہے وہ ایک تعلق، ایک اچھا رویہ، حسن اخلاق، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں کہ انسان کو دوسرے مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے، اور خیال اس انداز سے کہ سب سے پہلے مومن سے محبت کرے، جب محبت کرے گا پھر مدد بھی کرے گا۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو آپ اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس مومن کی ہر ضرورت کو پورا کریں۔ پھر ہر ضرورت کو پورا کریں گے تو آپ کے معاشرے میں کوئی بھی غریب نہیں بچے گا، آپ کے معاشرے میں امن اور سلامتی قائم ہو جائے گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور فرمایا تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں سے محبت نہ شروع کر دے۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں ایک طریقہ اور ایک عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم مسلمانوں سے محبت کرنا شروع کر دو گے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کہا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، محبت بھی عام ہو جائے گی۔ جسے ملو السلام علیکم کہو، دعائیہ کلمات کہو اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو، تمہارے درمیان محبت عام ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ہی پیارے الفاظ میں معاشرے کے اندر محبت کو بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ محبت نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے سے مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کرو گے، مسلمانوں سے محبت نہیں کرو گے تو پھر تم مومن نہیں بن سکتے، اور اگر تم مومن نہیں ہوگے تو پھر جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی، نفرتوں کو چھوڑنا ہوگا، غیبتیں اور چغلیاں اور لڑائی اور جھگڑوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو
تو پھر آپس میں محبت کرنی پڑے گی. جب محبت کرو گے تو پھر تمہارے دلوں میں ایمان آئے گا، اور جب ایمان کامل ہوگا پھر تمہیں جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. اور آپ نے طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا کہ سلام کو عام کر دو، جسے ملتے ہو سلام کو، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جب انسان کسی سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، کسی سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ اس سے سلام لینا چھوڑ دیتا ہے. بھئی آج کے بعد اس سے سلام نہیں لینا. تو اس کے بالمقابل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کو عام کر دو، محبت بھی عام ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ ملتے رہیں گے، سلام لیتے رہیں گے، مصافحہ کرتے رہیں گے، تو آپ کے دل میں آہستہ آہستہ محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو فرمایا، آپ سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا ای الاسلام خیر، کہ اسلام کی بہترین خصلت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کی بہترین خصلت یہ ہے کہ تقرأ السلام تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. بہترین خصلت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور دوسرا کام کہ آپ سلام کو عام کر دیں. کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے آپ اس کو سلام کہیں. یہ اسلام کی بہترین خصلت ہے. تو اسلام کی بہترین خصلت اپنانے سے انسان کے دل میں محبت آتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے بتائے. پہلا طریقہ کھانا کھلاؤ، دوسرا طریقہ سلام کہو، جانتے ہو نہیں جانتے، آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. دیکھیں نا کہ کسی کی دعوت کریں تو جب آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں، دعوت پہ آنے والا بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اور آپ جس کی دعوت کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی. اب کسی غریب کو جا کے کھانا دیں، 1 مہینے کا راشن دیں، گلی میں جا کے کھانا تقسیم کریں. جو غریب آئے گا آپ سے کھانا کھائے گا، وہ غریب آپ سے محبت بھی کرنا شروع کر دے گا. اور آپ جن غریبوں میں کھانا تقسیم کریں گے، ظاہر ہے آپ بھی محبت کی بنا پر تقسیم کریں گے، آپ کو بھی ان غریبوں سے محبت ہو جائے گی. تو کھانا کھلانے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. چاہے غریب کو کھلاؤ، چاہے امیر کو کھلاؤ، غریب پر صدقہ کرو، امیر کی دعوت کرو، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے. اور جب کسی کے ساتھ قطع تعلقی ہو، سالہ سال سے کلام بند ہے، بلاتے نہیں ہیں، کبھی سلام نہیں لیا، آپ اس کو ایک دعوت پہ بلاؤ، ایک دفعہ کھانا کھلا دو، آپ کا تعلق پھر اسی طرح سے بحال ہو جائے گا. کیسا پیارا طریقہ ہے. کھانا کھلاؤ، دعوت کرو، امیر ہو غریب ہو، لڑائی جھگڑے ختم. لیکن آج کیا ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. مومن کو دینے کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمیں تو اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ملتا. حالانکہ ایک مومن کا طریقہ کیا ہے، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی جو ہے وہ دنیا طلبی کے، انسان مومن کے پاس بیٹھے صرف اپنی محبت کے اظہار کے لیے، کہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے، ہمارا تعلق اچھا ہو جائے، ہمارا رویہ اچھا ہو جائے، ہمارے دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائے. تو کیا کرنا ہے، کھانا کھلاؤ. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جو اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں وہ تو یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ ہم نے تیری رضا کی خاطر غریبوں کو کھانا کھلایا، ہم نے تیری رضا کی خاطر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا، ہم کو کوئی بدلہ اور جزا نہیں چاہیے، ہمیں صرف تیری رضا چاہیے. ہم نے تیری رضا کے لیے کھانا کھلاؤ، اور مقصد اللہ کی رضا ہو. پھر اللہ دلوں سے قدورتیں، دلوں سے نفرتیں، دلوں سے بغض، حسد اور کینہ، سب کچھ اللہ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. کرنا کیا ہے، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، دعوتیں کرو، اور غریبوں میں راشن تقسیم کرو. اور کیا فرمایا، تقرأ السلام، سلام کو عام کرو. جب سلام عام ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر امن آ جاتا ہے، سلامتی آ جاتی ہے. سلام کا مطلب کیا ہے، السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. جب آپ ہر دوسرے بندے سے سلام لیں گے اور سلامتی کی دعائیں بھیجیں گے تو آپ کے معاشرے کے اندر بھی سلامتی آ جائے گی، آپ کے محلے کے اندر بھی سلامتی آ جائے گی. دور کی بات کیا کرنی ہے، جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں وہاں جا کے سلام نہیں لیتے. انسان جب اپنے گھر میں جاتا ہے سلام کہے گھر والوں کو، گھر سے باہر آتا ہے جو بھی ملے اسے سلام کہے، سلام کو عام کرے، محبت عام ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، یہ وہ ذریعہ اور طریقہ ہے جس سے محبت عام ہوتی ہے.
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ جب سب سے پہلے مدینہ کے اندر آئے، لوگ انتظار میں کھڑے تھے۔ جب پتہ چلا اللہ کے رسول آئے ہیں، دوڑے دوڑے لوگ آئے، کثرت کے ساتھ لوگ آئے، مسلمان بھی آئے، یہودی بھی آئے، اکٹھے ہو کے دیکھنا شروع ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں، کون ہیں۔ جب دیکھا تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مدینہ میں آنے کے بعد جو فرمان جاری کیا تھا وہ کیا تھا، اس کی بیس اور بنیاد کیا تھی، اس کا مقصد اور ہدف کیا تھا۔ آپ نے ایک معاشرے کی بنیاد رکھنی تھی کہ مکہ سے جب مدینہ آئے تو ایک نیا معاشرہ قائم کرنا تھا، ایک نیا شہر قائم کرنا تھا جہاں مسلمانوں کی حکومت ہونی تھی، جو مسلمانوں کا دارالخلافہ بننا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ جا کر مدینہ میں سب سے پہلا جو فرمان جاری کیا تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنۃ بسلام۔ آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام کر دو، اور فرمایا کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک برتو، صلہ رحمی کرو، اور فرمایا کہ رات کو نماز پڑھو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم جنت میں تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے جب نئے معاشرے کو قائم کیا تو کیا تعلیم دی؟ سلام کو عام کر دو، معاشرے میں امن آ جائے گا۔ دوسرا کیا کہا کہ کھانا کھلاؤ، تمہارے دلوں میں محبت آ جائے گی۔ تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک برتو، تم خوشی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اور آخری عمل جو روحانی وہ کیا فرمایا کہ رات کی نماز ادا کیا کرو۔ تو یہ چار چیزیں، چار کام کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھیں یہ وہ طریقہ اور عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک مومن کے دل میں، مومن کے لیے، ایک مسلمان کے دل میں، مسلمان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ یہ اقبال نے کہا تھا کہ مقصود فطرت کیا ہے، شریعت کا مطلوب اور مقصود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو مقصود اور مطلوب کیا ہے، اللہ کے نبی کے فرمانات کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے کہ مومن کو مومن سے محبت ہو جائے تو پھر ایک معاشرہ سلامتی اور امن والا ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر اگر امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو تو پھر محبت کو عام کر دو اور لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ اور جب یہ محبت عام ہو جائے گی، جب یہ محبت اور پیار دلوں میں آ جائے گا، پھر معاشرے میں امن آ جائے گا۔ اور جب یہ محبت ہو جائے گی، پیار ہو جائے گا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے فضیلتیں بھی بیان کی ہیں۔ ابو ادریس الخولانی تابعی ہیں، رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاذ بن جبل جو کہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو صحابی رسول سیدنا معاذ نے ان کی چادر کو پکڑ کے قریب کیا اور کہا واقعی سچ سچ بتا تجھے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا میں پھر پوچھتا ہوں سچ سچ بتا اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے؟ کہا مجھے آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ صحابی رسول سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہا اگر تمہیں مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے تو پھر میں تمہیں اللہ کے رسول کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ کیا فرمان تھا؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہیں، جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کے لیے جاتے ہیں، جو میری رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، ان سے مجھے محبت ہو جاتی ہے۔ تو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب انسان آپس میں محبت کرنا شروع کر دے پھر انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ محبت کرتے ہیں پھر پوری دنیا محبت کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی انسان محبوب ہو جاتا ہے، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں جبریل فلاں بندے سے مجھے محبت ہے فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ آسمان والو، اے فرشتو،
فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں فَأَحِبُّوهُ، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مقبولیت، اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں نازل کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر سارے لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہر بندہ ان سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، ان کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے، ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کا محبوب کب بنتا ہے؟ جب انسان مسلمانوں سے، مومنوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جب آپ دوسرے سے محبت کریں گے، اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ جب اللہ آپ سے محبت کریں گے پھر پوری دنیا آپ سے محبت کرے گی۔ تو پھر جب آپ سے لوگ محبت کریں گے تو ایک معاشرہ محبت والا بن جائے گا۔ تو یہ ایک اجر اور صلہ ہے جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور دوسرا صلہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کا دن ہوگا، سورج بالکل قریب آ جائے گا اور انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پاؤں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا کانوں تک، کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس وقت گرمی کی شدت اس قدر ہوگی کہ ہر انسان کو سائے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ایسا بندہ جو دنیا میں مومنوں سے محبت کرتا تھا، مسلمانوں سے پیار کرتا تھا، اس بندے کو اللہ خود کہیں گے این المتحابون بجلالی، آج کے دن وہ بندہ کہاں ہے جو دنیا میں میری خاطر دوسرے سے محبت کرتا رہا ہے، جس نے میری خاطر محبت کی تھی، وہ کہاں ہے؟ اظلهم فی ظلی، آج کے دن اسے میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا کہ جس دن کوئی اور سایہ موجود نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو سایہ کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ دے کر اس کو نوازیں گے۔ جو بندہ مومنوں سے، مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اپنے دل سے نفرتوں کو نکال دیتا ہے، قدورتوں کو نکال دیتا ہے، حسد اور بغض کو نکال دیتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے فضیلت اس کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل، 7 بندے ایسے ہیں کہ جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ کون سے 7 بندے؟ فرمایا نمبر 1 امام عادل، جو انصاف کرنے والا حکمران ہے، جو عدل کرنے والا حکمران ہے، جو اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا حکمران ہے، اس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ کیونکہ جب حکمران عدل کرتا ہے تو پھر معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے، پھر معاشرے میں سلامتی قائم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جب حکمران عدل اور انصاف کرنے والا ہوگا تو اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، دوسرا بندہ وہ ہے جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے، جس کی جوانی بچپن سے جوانی کی جو منزلیں طے کرتا رہا اور اس دوران اللہ کے سامنے جھکتا بھی رہا، اللہ کی عبادت بھی کرتا رہا، وہ بندہ ایسا ہے، اس کو بھی اللہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ یہ جوانی کی عبادت کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے اندر طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، موقع بھی ہے اور ہر چیز میسر بھی ہے۔ انسان اپنی طاقت کی بنیاد پر گناہ کر بھی سکتا ہے، حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، عیش و عشرت بھی کر سکتا ہے، بگڑ بھی سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، موقع بھی میسر ہے، وقت بھی میسر ہے، لیکن پھر بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ بندہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑھاپے کے اندر تب جا کے انسان باز آئے جب گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، جب گناہ کرنے کی سکت ہی نہیں ہے، جب نہ حسن ہے، نہ جوانی ہے، نہ قدرت ہے، نہ طاقت ہے، نہ موقع ہے، کچھ نہیں ہے، پھر انسان کہتا ہے جی اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ اگرچہ یہ توبہ بھی اللہ کو قبول ہے، اگر انسان آخری سانس پہ آ کے توبہ کر لے اللہ کو وہ بھی قبول ہے، لیکن جوانی کی توبہ، جوانی کی عبادت، جوانی کے اندر اللہ کے در پہ آ کے جھکنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں کہ جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے،
مسجد کے ساتھ پیار کرتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں۔ اب مسجد کے ساتھ تعلق بنانے کی اور جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے مسجد کے اندر آتا ہے تو سکون ملتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے تو سکون دور ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی تالاب کے اندر ہے، جب مسجد سے باہر جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کو تالاب سے باہر نکال کر پھینک دیا جائے، مچھلی تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، کپکپاتی ہے، اور مچھلی حتیٰ کہ اگر دوبارہ تالاب کے اندر نہ ڈالا جائے مچھلی مر جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن کی کیفیت اور حالت ہونی چاہیے کہ جب مسجد میں آئے تو اسے سکون اور راحت ملے، جب مسجد سے باہر جائے تو اس کو سکون اور اس کی راحت جو ہے اس کے اندر کمی آ جائے۔ ایک مومن کا طریقہ ہے کہ مومن کو مسجد سے محبت ہو جائے۔ مسجد سے محبت کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ انسان مسجد کی صفائی کا خیال رکھے، انسان مسجد پر خرچ کرے، انسان مسجد میں عبادت کرے، مسجد میں وقت دے، مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کرے، مسجد کا خیال رکھے۔ جب انسان کا دل رجل قلبہ معلق، حدیث میں الفاظ ہے کہ اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے، اس کا دل مسجد میں لٹکا ہے، اگرچہ وہ گھر چلا گیا ہے، عبادت کر کے نماز پڑھ کے گھر چلا گیا، لیکن اس کا دل ابھی بھی مسجد میں ہے۔ ظہر پڑھ کے گیا، عصر کا انتظار کرتا ہے، عصر پڑھ کے گیا انتظار کرتا ہے کب مغرب کا وقت ہو میں دوبارہ مسجد میں جاؤں، مغرب پڑھ کے گیا انتظار کرتا ہے کب عشاء کا وقت ہو میں دوبارہ مسجد میں جاؤں۔ مسجد کے ساتھ اس کا دل لگ جاتا ہے، اور جس کا دل پھر مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی جو مسجد کی طرف آتا ہے جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے، آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ له نزلا فی الجن من الجنہ، آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور شام کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتے ہیں۔ صبح بھی مہمان نوازی تیار کرتے ہیں، شام کو بھی مہمان نوازی تیار کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو مہمان نواز آپ کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے، آپ کے لیے اچھے اچھے پکوان اور کھانے تیار کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے در پہ آتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتے ہیں۔ اور صبح اور شام کے وقت نمازوں کے اوقات میں مسجد میں وہی آتا ہے جس کو مسجد سے محبت ہو، اور مسجد سے محبت کا اظہار کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ مسجد پر آپ خرچ کریں، جو مسجد کی صفائی کا خیال کرتا ہے، وہ جو مسجد پر خرچ کرتا ہے، مسجد کے اخراجات اٹھاتا ہے، اللہ کے گھر کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ہے ایک عمل اور ایک طریقہ۔ اور چوتھا بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو بندے ایسے جو مومن ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر ایک معاملے پر جمع ہوں، اور اللہ کی رضا کی خاطر ان کے درمیان جدائی آتی ہو، وہ دو بندے جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عرش کا سایہ دیں گے۔ تو یہ ایک محبت کی فضیلت ہے۔ محبت کرو، مومنوں کی مدد کرو، نصرت کرو، ضرورتوں کو پورا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے، صحابہ کی مجلس لگی ہے، آپ نے فرمایا من کان معہ فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ ومن کان لہ فضل من زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ۔ آپ نے فرمایا جس مسلمان کے پاس اضافی سواری ہے اور اس کے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو سواری کی ضرورت ہے تو وہ اپنی اضافی سواری اس مسلمان کو دے دے جس کو ضرورت ہے۔ اور فرمایا جس مسلمان کے پاس اضافی کھانا موجود ہے اور کسی دوسرے مسلمان کو اس کھانے کی ضرورت ہے تو وہ اضافی کھانا اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دے جس کو کھانے کی ضرورت ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے اتنی چیزوں کا نام لے لے کے یہ اصول بیان کیا کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ ہمارے پاس کوئی بھی اضافی چیز موجود ہو اور اس کی ہمارے بھائی کو ضرورت ہو، وہ چیز ہماری نہیں ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے، وہ اس مسلمان کی ہے جو ضرورت مند ہے۔ کیا آج ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ضرورت سے زائد سواریاں بھی ہیں، کوئی ادھار لینے آ جائے،
کوئی عاریۃً لینے آ جائے، کوئی ایک سفر کے لیے مانگنے آ جائے، ہم اسے سواری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آخر جو سواری مانگنے کے لیے آیا اس کے پاس سواری نہیں ہے تو مانگنے کے لیے آیا نا۔ اللہ کے نبی کا تو فرمان ہے کوئی مانگنے کے لیے نہ بھی آئے تو آپ اسے دے دو اگر اسے ضرورت ہے۔ ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے گھر میں تو ایک ایک مہینے کا راشن موجود ہوتا ہے، لیکن غریب بھوکا اور پیاسا شام کے کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ ہم نے تو ایک ایک مہینے کا راشن، دالیں، سبزیاں، کھانا اور ایک ایک چیز کو سٹور اور ذخیرہ کر لیا ہے، اور غریب محلے کا کھانے کے لیے، شام کے کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا تھا، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقے سے مر گئی۔ کہ ہماری گندم پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہے اور دوسری طرف غریب کی بیٹی بھوکی اور پیاسی مر جاتی ہے۔ ہم نے خرچ نہیں کرنا، ہم اپنے پاس رکھتے، ذخیرہ کر، کہاں لے کے جانا ہے؟ صبح کی کھائی ہے شام کو کسی غریب کو دے دو، تمہیں اللہ اور دے گا۔ غریب کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کی ایک ایک بات سچ ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک انسان دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ آپ کسی غریب کو دیں گے اللہ آپ کو اور دے گا، آپ کسی غریب کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کسی غریب کا خرچہ اٹھائیں گے، اخراجات اٹھائیں گے، کسی غریب کو شام کا کھانا پہنچائیں گے، صبح کی روزی اللہ آپ کو پہنچا دے گا۔ تو خرچ تو کرو، دیکھو صحیح پھر کیا ہوتا ہے۔ اگر تم غریبوں کو کھلاؤ گے غریبوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہوگی۔ یہ فساد آتے ہی تب ہے، لڑائی اور جھگڑا اور چوریاں ہوتی تب ہے جب آپ غریبوں کا حق نہیں دیتے۔ ایک امیر ہے اور اللہ نے اسے دیا ہے، نعمتیں بھی دی ہیں، مال بھی دیا ہے، گاڑیاں بھی ہیں، گھر کے اندر مال و دولت بھی ہے، فراوانی ہے، لیکن پھر بھی کسی غریب پہ خرچ نہیں کرتا۔ اس کے محلے میں رہنے والا غریب اس کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے گا، وہ کہے گا اللہ نے اسے اتنا دیا ہے پھر بھی مجھے دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، پھر بھی مجھے کچھ نہیں دیتا۔ اس کے دل میں جب بغض آئے گا پھر اس کے دل میں نفرت آئے گی، اور وہ جب بھوکا اور پیاسا تڑپے گا اسے پتہ ہوگا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں اور میرے ساتھ رہنے والا یہ امیر زادہ مجھ کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی امیر کے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا، اسی امیر کے گھر میں چوری کرے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ اس کے پاس موجود ہے لیکن مجھے نہیں دیتا۔ تو جب غریبوں کا حق ملے تو چوری کی نوبت نہیں آتی۔ جب غریبوں کا حق ملے تو پھر بھوک اور پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا، کوئی چوری نہیں کرتا۔ انسان چوریوں پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان خرچ کرے گا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، پھر چوری بھی نہیں ہوگی، ڈاکہ بھی نہیں ہوگا، پھر معاشرے میں امن آئے گا۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ہر فرمان کے اندر خیر ہے، اللہ کے رسول کے ہر فرمان کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ ہر فرمان ہمارے لیے جو ہے وہ سر بسجود اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہے کہ آپ کا فرمان آ جائے ہم اپنی گردن جھکا دیں۔ یہاں حالت کیا ہے، ہماری نفرتیں ختم نہیں ہوتی، نہیں بلاتے سالہ سال گزر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من ہاجر اخاہ سنتن فہو کالسفک دمی، آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال تک نہیں بلایا وہ ایسے ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کا خون کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ کیوں؟ جب آپ نے اسے بلانا ہی نہیں، اس کی ملاقات کرنی ہی نہیں، سلام لینا ہی نہیں، تو وہ تو آپ کے لیے مر چکا ہے، اور جب مر چکا ہے تو اس کے مارنے کا گناہ، اسے قتل کرنے کا گناہ آپ کے پلڑے میں آ گیا ہے کہ آپ اسے بلاتے ہی نہیں ہیں۔ نفرتیں سالہ سال نہیں بلاتے، لڑائیوں کو طوالت ملتی ہے، پھر نفرتیں عام ہوتی ہیں۔ جب آپ نہیں بلائیں گے، آپ سالہ سال لڑائی اور جھگڑے رکھیں گے، پھر آپ کے بچے بھی آپس میں جھگڑا شروع کر دیں گے۔ دو لڑنے اور جھگڑنے والے جب دل میں نفرت رکھتے ہیں تو ان کے بچے بھی آپس میں نفرت رکھتے ہیں۔ پھر اگر یہی لڑائی جاری رہے تو نفرت جاری رہتی ہے، پھر محلوں کے اندر، گھروں کے اندر نفرتیں ہی رہتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کا فرمان کیا ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، مدد پوری کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے اور نفرتیں ختم کرنی چاہیے، قطع تعلقی کو ختم کرنا چاہیے۔ ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال۔ فرمایا اگر کسی کو غصہ آ جائے، فطرت میں غصہ آ جاتا ہے، غصہ ہر انسان کو غصہ آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ غصہ آ جائے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر اس غصے کی وجہ سے آپ کسی مسلمان کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلقی رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ 3 دن تک غصہ آ جاتا ہے،
سائنس تو کہتی ہے کہ انسان کو غصہ آئے تو 10 سے 15 منٹ بعد اگر انسان جھگڑا اور لڑائی چھوڑ دے 10-15 منٹ بعد انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور زیادہ بھی ہو تو انسان رات کو سوئے، کوئی انسان بڑا غصیلا ہے، اسے بڑا غصہ آتا ہے، اگر وہ رات کو سو جائے صبح اٹھے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت نے 3 دن دیے ہیں کہ 3 دن تک اپنا غصہ ختم کر لو، معافی تلافی کر لو، 3 دن کے بعد اگر تم نہ بلاؤ گے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے پلڑے میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ سارے فرمانات کیا ہیں؟ ان کا مقصد اور ان کا مطلب کیا ہے کہ ہم نفرت ختم کریں اور پیار کو عام کریں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایک مسلمان کی مدد کرنے کی اور اس سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں سے نفرتوں کو، قدورتوں کو، بغض کو، حسد کو، کینہ کو اور غیبت وغیرہ اس طرح کی جو قلبی بیماریاں ہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں سے نکال پھینکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔